اور عزیز بچوں، ابھی ہم آپ جس جنازے میں آئے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم آیا کرتے تھے، حیات رہی تو پھر آیا کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ ابھی کا وقت بیان کرنے کا نہیں ہوتا، ورنہ وقت ہوتا ہے، نازک بھی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، جائیں گے بھی، موسم خراب ہے۔ چند بات میں آپ کو عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری چیزوں کو یاد کرنے سے افضل بہتر ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، اور موت کو یاد کرنے کے بعد موت کی تیاری میں لگ جائے، اور سب سے بہترین تیاری ہے کہ موت کی تیاری، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہماری آپ کی چند دنوں کی ہے، ایسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاریاں ہم زیادہ کریں، کیونکہ تھوڑی مدت کے لیے یہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس کی بڑی تیاریاں ہم کرتے ہیں۔ اسی سے خلاصہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیشہ زندگی ہوگی وہاں کی تیاریاں ہو۔ دوسری بات یہ کہ برابر ہم بھی آپ ہی کے علاقے کے ہمیشہ موقع ملتا رہتا ہے۔ ہوتا ہے یہ کہ جنازے، نماز اور مٹی، اس کے 3 جزو ہیں، 3 حصے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک حصہ کو ادا کرتے ہیں، دوسرا حصہ کو 50% اور تیسرا حصہ کو 25%، یعنی چوتھا پہ آ جاتا ہے۔ پہلا مکمل 100% اور اخیر 25%۔ معلوم ہو گیا کہ یہ 3 حصہ ہے اور 3 حصہ کا مکمل ثواب۔ آپ فرض کفایہ ادا کرنے آئے ہیں، آپ کر لیتے ہیں، ایک ادائیگی ہوئی۔ اس کے بعد ہے کہ اس موتا کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم اسی مٹی میں دفن ہو رہے ہیں، کل قیامت میں اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے مٹی دینے میں۔ جو انسان اتنا کمزور ناتواں ہے کہ اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے، اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے اور کل بھی اٹھیں گے، یہ یقین ہے ہمارا آپ کا، پھر اتنے ہم ذہن کے مضبوط کیوں ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اس لیے یاد کرنی ہے۔ دوسرا حصہ، تیسرا حصہ ہے کہ آپ مٹی کے بعد فاتحہ پڑھ کے جائیں، آپ کے بھی آباء و اجداد اور پھر عزیز اسی قبر میں ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ جو باہر رہنے والے ہیں اتفاق سے عیدین میں آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے جنازہ گاہ یا قبرستان، یا اس موقع سے گھر پہ ہے تو آتے ہیں، موقع نہیں ملتا، لیکن جب بھی موقع ملا فقہ نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین اولاد وہ ہے، کامیاب اولاد وہ ہے کہ ہر جمعہ کے بعد اپنے والدین کی قبروں کے پاس جائے، فاتحہ پڑھے، یہ سب سے بہترین اولاد کی نشانی ہے۔ ایسا کرتے ہیں تو اللہ مبارک دے، نہیں تو ایسا کیجیے۔ اخیر میں ایک بات بتا دوں، چونکہ تحقیق کرنا نہیں ہے، یہ بچہ نابالغ ہے، اس کی تصدیق کی گئی ہے، لہٰذا یہ بچہ جو ہمارے آپ کے ماحول میں رہتا تھا، ہمارے آپ کے گودوں میں چشم زدن چلتے پھرتے رہا، کیا ہوگا اگر کوئی ناچاکیہ نشست و برخاست گزر میں، راہگیری میں اگر کوئی ہو گئی ہو بچے سے، تو برائے کرم اس بچے کو معاف کر دیں، انشاءاللہ کے واسطے معاف کر، کیونکہ ہمارا ماحول جس سوسائٹی، پریوار، خاندان، آبادی میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے بچہ ہو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، پہلا کام ہے کہ معاف کر دیے، انشاءاللہ ہم بھی وہاں کل ہوں گے تو ہم سے بھی جو بھی خطائیں ہوں گی باقی نماز والے معاف کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کہیں اس بچے کی جماعت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی معاملات ہو لین دین کا، جو ان کے گارجین کو پتہ نہیں ہو، معلومات نہیں ہو، تو برائے کرم آپ سب جاننے والے ہیں، ان کے وارثین ابو بھی ہیں، دادا ہیں، سب ہیں، تو رابطہ کر کے دینے کا معاملہ ہو یا لینے کا معاملہ ہو اس کو ادا کر لیں انشاءاللہ۔ پھر اب نماز جنازہ جو ادا کی جائے گی، اس کے بعد یاد رکھیں کہ تینوں حصہ کو انشاءاللہ ہم ادا کریں، تاکہ ہم بھی کل اس جگہ ہو تو ہماری نماز کے بعد بھی پھوٹے نہیں جماعت، کٹے نہیں جماعت۔ آدھی جماعتیں نماز کے بعد کٹ جاتے ہیں گھر کے لیے، آدھی بھی کی دی، آدھی وہاں سے کٹ گیا، ایسا نہیں کٹیے، ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، تم ایسے لباس، شکل، پوشاک، وضع، قطع، عادات ایسے بناؤ جو اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کا जीरोक्स हो, वही कॉपी के इंसान जीरोक्स करके दफातर में दिया करता है, तो कामयाब होता है, मिलाया जाता है, वेरीफाई होती है। हमारा आपका अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से, सूरत से, अमल से वेरीफाई होगा। अगर नबी से मिल गई सीरत, सूरत, शक्ल, अमल, तो कामयाब हो गए, और अल्लाह के नबी की शक्ल, सूरत से नहीं मुशाबे हुआ तो ना कामयाब हो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ों की गिनती कर लिया कीजिए तो बेहतर होगा, इसमें भी अजर व सवाब है, और बेजोड़ा होना चाहिए। ये माजी है, हाँ, तेरा मालूम है।